اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مختصر سی صبح کی دعا آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے؟ جو بھی اپنے دن کی شروعات دعا سے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دن رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور غیب سے روزی عطا کرتا ہے۔ ہمیں صرف یقین ہونا چاہیے، ہمارے دل میں ایمان ہونا چاہیے، ہمارا اللہ تعالیٰ پر بہت مضبوط توکل ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صبح اپنے بستر پر لیٹے ہوئے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ایک اور دن آپ کو عطا کیا ہے، اور پھر اس سے کہیں کہ اے اللہ، آج کا دن آپ کے لیے رحمت کا باعث ہو۔ آپ جب روزی کے لیے گھر سے نکلیں تو اے اللہ آپ کی غیب سے مدد کرے اور آپ کو غیب سے رزق عطا کرے، فراوانی دے۔ پھر آپ جو بھی آج تک عطا کیا ہے اس کے لیے شکر کریں۔ آپ کی صبح آپ کا دن بناتی ہے، صبح کی پہلی سوچ آپ کا دن مسخر کر لیتی ہے، اس لیے اپنی صبح کا آغاز پازیٹیو تھاٹ سے کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پورے دن آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں کریں یا اردو میں یا کسی اور زبان میں، بلکہ آپ صبح اٹھ کر اپنی زبان اور اپنے الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک چرواہا دعا کر رہا ہے۔ آپ خاموشی سے اس کے قریب جا کر اس کی دعا سننے لگے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے میں اتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ اس کی محبت کا اظہار تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اپنی سب سے موٹی بھیڑ، سب سے خوبصورت بھیڑ کا گوشت پکا کر آپ کی دعوت کر سکتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ایک دم انہیں برا لگا اور وہ فوراً اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ رک جاؤ، یہ کوئی دعا کرنے کا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایسے دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پسند نہیں ہے۔ میں آپ کو کچھ دعائیں سکھاتا ہوں، آپ وہ دعا کیا کریں۔ وہ آدمی گھبرا گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ دعائیں سیکھیں اور اس کے بعد ویسے ہی دعائیں کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملنے جب پہاڑ پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے اس آدمی کو اس کے اپنے انداز میں دعا کرنے سے کیوں روکا؟ مجھے اس کا وہی انداز پسند تھا، مجھے اس میں اس کا خلوص نظر آتا تھا۔ جاؤ اس سے معافی مانگو اور اسے کہو کہ وہ پہلے کی طرح مجھ سے دعا کیا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس واپس آئے اور اس آدمی سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ انداز بہت پسند ہے اور آج سے آپ اسی انداز میں اللہ سے دعا کیا کرو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زبان سے اور آپ کی کسی بھی قسم کی آیتوں کے رٹ کر پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ صرف آپ کی نیت دیکھتا ہے، وہ آپ کے جذبات دیکھتا ہے، وہ آپ کی محبت اور آپ کا خلوص دیکھتا ہے۔ آپ خلوص سے کسی بھی طریقے سے دعا کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی چھوٹی سی دعا ہے جو قرآن پاک کی صورتوں اور آیات پر مشتمل ہے، میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے بستر پر لیٹے ہوئے ہی بے شک آپ بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد ایک بار الحمدللہ رب العالمین یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھیں پوری، اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھیں اور ایک بار سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار پڑھیں۔ اس کے بعد قرآن پاک میں سورہ نور کی ایک آیت ہے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یعنی کہ اللہ اگر چاہے تو آپ کو بغیر حساب کے بے شمار رزق عطا کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک آیت آپ 3 بار پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے جس میں 2 منٹ بھی نہیں لگتے، لیکن اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پورا دن آپ کے ساتھ رہیں گی اور آپ ہر شر سے اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ یہ مختصر سی دعا صرف 2 منٹ کی ہے۔ میں نے اسے ایک شارٹ ویڈیو میں بنا کر ڈالا ہے، اگر آپ چاہیں تو صرف سن سکتے ہیں، اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو صرف سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے، آپ کے رزق میں برکت دے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔
آمین۔